بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے موقع پر پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والوں میں شامل تھے۔ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پر اسلامی لشکر کے ساتھ موجود نہ تھے؟ کیا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان کے وقت صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود نہ تھے؟ حکم بن عاص، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس مدینہ کیوں بلایا؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو یہ اعتراض لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی، ان تمام اعتراضات کے جوابات کیا ہیں؟ ان میں کیا حقیقت ہے؟ محترم ساتھیو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر اٹھنے والے اعتراضات کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں مختلف مکاتب فکر کے علماء، مفکرین اور مفسرین کے بیانات کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا عثمان بن عبداللہ بن محب سے روایت ہے کہ اہل مصر میں سے ایک شخص نے بیت اللہ کا حج کیا تو اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ قبیلہ قریش کے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ شیخ کون ہیں؟ لوگوں نے اس کو بتایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو وہ ان کے پاس آیا اور بولا کہ میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے۔ میں آپ سے اس گھر کی حرمت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ احد کے دن میدان جنگ سے بھاگے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں۔ وہ سوال کرنے والا کہنے لگا، اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان کے وقت بھی وہاں پر موجود نہیں تھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے زور سے اللہ اکبر کہا، پھر بولا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنگ بدر کے میدان میں بھی موجود نہ تھے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں۔ اس مصری نے ازراہ تعجب ایک بار پھر اللہ اکبر کہا۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ آؤ میں تمہیں تیرے سوالوں کے جوابات بھی تیرے اوپر واضح کر دوں کہ رہا عثمان غنی کا احد کے دن بھاگنا تو گواہ رہ کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا اور بخش دیا ہے، اور رہی بدر کے دن کی ان کی غیر حاضری کی بات تو ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی جو کہ نہایت علیل اور بیمار تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت عنایت فرمائی تھی اور ان سے فرمایا تھا کہ تمہیں اس آدمی کے برابر ثواب اور اس کے برابر مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا جو بدر میں حاضر ہوگا۔ اور رہی ان کی بیعت رضوان سے غیر حاضری کی بات تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر وادی مکہ میں کوئی باعزت ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو بھیجتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی کو مکہ بھیجا اور بیعت رضوان عثمان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اب یہ جوابات تو اپنے ساتھ لیتا جا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ شیعہ آدمی تھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا، اسی لیے ان تینوں باتوں پر اس نے ازراہ تعجب اللہ اکبر کہا، یعنی جب ان میں یہ تینوں عیب تھے تو لوگ ان کی فضیلت کے کیوں کر قائل ہیں؟ یہ اشارہ ہے غزوہ احد سے ان کے بھاگنے والوں کی طرف جو جنگ کا پانسا پلٹتا دیکھ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی معافی قرآن مجید میں اس آیت میں نازل کی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مڈبھیڑ ہوئی، یہ لوگ اپنے بعض گناہوں کے باعث شیطان ملعون کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا اور تحمل والا۔ آل عمران 155۔ یہودی ابن سبا لوگوں کو یوں گمراہ کیا کرتا تھا کہ مصر، شام اور عراق کے خالی الذہن اور خام معلومات کے جو شیلے نو مسلم نوجوانوں کے جمگٹھوں میں پہنچ جاتا اور نہایت معصومانہ، مظلومانہ، مخلصانہ، مشفقانہ طرز بیان سے پوچھتا، کیوں جی حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں نا؟ لوگ کہتے ہاں۔ پھر یہ کہتا، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔
اور ان کی ناراضگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہے؟ لوگ کہتے ہاں۔ پھر یہ کہتا کیوں جی حضرت عثمان جنگ احد کے موقع پر بھاگ گئے تھے اور بیعت رضوان کے موقع پر بھی وہاں پر موجود نہ تھے اور جنگ بدر کے میدان سے بھی وہ غیر حاضر تھے؟ لوگ کہتے ہاں۔ پھر یہ کہتا کیوں جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش پوری کرتے ہوئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو حکومت کے عہدوں پر ناحق مقرر کر دیا؟ تو اب یہ منافق کہتا پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ خلافت کے اصلی حقدار مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ کر غلط کار حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جائے۔ یہ اصلی اور جائز حقداروں کی حق تلفی ہے جس کا ازالہ سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ الغرض یہ بدبخت منافق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عام مسلمانوں کو ورغلاتا رہتا تھا۔ مسلمانوں کے گمراہ کرنے کے لیے ابن سبا یہودی کو اس طرح کے اور بہت سے شیطانی گر یاد تھے۔ مثلاً جو عقل کے اندھے زیادہ معتقد ہو جاتے تو ان کو کہتا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ فدق غصب کر لیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دروازہ جلایا اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کے لیے جبراً گھسیٹ کر لائے اور معاذ اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لات ماری جس سے حضرت محسن کا اسقاط ہو گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح وہ ملعون بیک وقت ایک تیر سے 3 شکار کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ تمام بنو ہاشم کو بھی رسوا کرتا اور حضرات ثلاثہ کو بھی بدنام کرتا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر اپنا اسلام دشمنی والا اصلی مقصد بھی حاصل کرتا۔ اس طرح وہ بدبخت ہزاروں مسلمانوں کو بہکانے اور پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اس پر پھٹکار بھیجے اور اسے ذلیل اور رسوا کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے یعنی بدر کے دن اور فرمایا بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کی ضرورت سے رہ گئے ہیں اور میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کے لیے حصہ مقرر کیا اور ان کے علاوہ کسی بھی غیر موجود شخص کو نہیں دیا۔ سنن نبی داؤد 2726۔ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں حضرت رقیہ کی خدمت و تیمارداری کے لیے پابند فرمایا تھا اور پھر وہ اس بیماری میں وفات پا گئی تھیں۔ اسی بنیاد پر انہیں غنیمت میں سے حصہ دیا گیا تھا۔ البتہ اس میں بیعت والی بات راوی کا وہم ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت حدیبیہ کے موقع پر لی تھی۔ یہاں راوی کو وہم ہوا ہے اور اسی لیے اس نے اسے بدر کے واقعہ میں بیان کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس واقعے سے ثابت ہوا کہ جو شخص مجاہدین کی کوئی ذمہ داری ادا کرنے کی وجہ سے قتال میں اور میدان جنگ میں شریک نہ ہوا ہو اسے بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ سنن نبی داؤد 2726۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں اس لیے حاضر نہ ہو سکے کہ ان کی بیوی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں ان دنوں بیمار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عثمان گھر ٹھہر جاؤ، اپنی زوجہ کی تیمارداری کرو، تمہیں اس شخص کے برابر اجر و ثواب اور مال غنیمت میں حصہ دیا جائے گا جو بدر میں شریک ہوا ہو۔ صحیح بخاری 3130۔ حضرت امام ابو اعظم حنیفہ نے اسی حدیث کے موافق حکم دیا ہے کہ جو شخص امام کے حکم سے باہر گیا ہو یا ٹھہر گیا ہو اس کا بھی حصہ مال غنیمت میں لگایا جائے گا۔ امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد علیہ اجمعین اس کے خلاف کہتے ہیں اور اس حدیث کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خاص قرار دیتے ہیں۔ صحیح بخاری 3130۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کرنے والا کوئی خارجی تھا اور واقعات کی ظاہری سطح کو بیان کر کے ان کی برائی کرنا چاہتا تھا، مگر جسے اللہ عزت عطا کرے اس کی برائی کرنے والا خود برا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر عام مسلمانوں میں کفار کے اچانک حملے کی وجہ سے گھبراہٹ پھیل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور ایک صحابہ کے ساتھ کفار کے تمام حملوں کا انتہائی پامردی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی اور پھر تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس غلطی کو معاف کر دیا اور اپنی معافی کا خود قرآن مجید میں اعلان کیا۔ اکثر صحابہ کرام
نام منتشر ہو گئے تھے اور انہیں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں کو اس غزوہ میں اگرچہ نقصان بہت اٹھانا پڑا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں نے غزوہ احد میں شکست کھائی، کیونکہ نہ مسلمانوں نے ہتھیار ڈالے تھے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کو چھوڑا تھا۔ فوج یعنی صحابہ کرام میں اگر تھوڑی دیر کے لیے انتشار پیدا ہو گیا تھا، لیکن پھر یہ سب حضرات بھی جلد ہی میدان میں آ گئے تھے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ صحابہ کرام علیہ السلام اجمعین نے میدان چھوڑ دیا، بلکہ غیر متوقع صورتحال سے گھبراہٹ اور صفوں میں انتشار ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا تو وہ فوراً سنبھل گئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے، اور آخر میں کفار کو فرار کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ عظیم نقصانات کے باوجود آخری فتح مسلمانوں کو ہی نصیب ہوئی۔ احادیث بالا میں یہی مضامین بیان میں آ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوالات کرنے والا مخالفین میں سے تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالات کو تفصیل کے ساتھ حل فرما دیا، مگر جن لوگوں کو کسی سے ناحق بغض ہوتا ہے وہ کسی بھی طور پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ آج تک ایسے کچھ فہم لوگ موجود ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرنا ہی اپنے لیے دلیل فضیلت بنائے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین خصوصاً خلفائے راشدین ہمارے ہر احترام کے مستحق ہیں۔ ان کی بشری لغزشیں سب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو معاف کر چکا ہے۔ اور رہا سوال عمر بن عاص کو مدینہ واپس بلانے کا، تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا اور یہ عمر میں کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدینے واپس بلا لیا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کے بیٹے مروان بن حکم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کی خلافت کے لیے بے شمار مشکلات کھڑی کی، اور جن کا نتیجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں برآمد ہوا۔ لیکن یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اجتہادی خطا تھی، جس کی بنیاد پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب